حکمت کلیمی، یعنی کہ جس کو آپ وہ کہیں، جس کو آپ اس سے کیا مراد ہے کہ حکمت کلیمی کیا ہوتی ہے؟ وزڈم، کلیم کا وزڈم، یعنی کہ جو اس کو مراد ہے پروفیٹک وزڈم، ایسا وزڈم جو خدا کی طرف سے پیغمبروں کو عطا ہوتا ہے. اور یہ دو عنوان ہیں آگے پیچھے. ایک تو یہ ہے حکمت کلیمی کہ اس کے تحت یہ بات حکومتوں کی ہو رہی ہے نا، اور تطہیر فکر کی ہو رہی ہے. یہ اگر اس آخری شعر کو دیکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے اس قوم کی فکر کو پاکیزہ کرنا ضروری ہے. تو وہ فکر کی پاکیزگی جو ہے وہ کس کے تحت ہوتی ہے؟ وہ حکمت کلیمی کے تحت ہوتی ہے. ایسے حکمران جو کہ خدا کی وہ ہدایات کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق جو عمل پذیر ہوتے ہیں اور حکمرانی اس طریقے سے کرتے ہیں، وہ قوموں کی فکر کو بھی پاک کرتے ہیں. حکومت جو ہے وہ ضروری ہے یہ سارا کچھ وہ کرنے کے لیے، ادروائز آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. وہ کیسی حکومت ہونی چاہیے اور اس کا طرز عمل، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، وہ اس میں انہوں نے بیان کیا ہے. کل میں نے بچوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو سب یہ چیزیں آپ یہ سیکھ رہے ہیں، اس کا اس طریقے سے وہ دوسری شاعری سے تو بالکل ہی ایک مختلف انداز ہے. دس از ناؤ آپ ایک طریقے سے تو آپ وہ ریلیجس پوئٹری بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ پولیٹیکل پوئٹری بھی ہے، پولیٹیکل تھاٹ بھی ہے اس کے اندر. اینڈ بس اس چیز ہوتا ہے کہ علامہ نے اس کو دین اور سیاست کو الگ نہیں کیا ہوگا. وہی چیز جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی آپ پابندی کریں، لیکن ہمارا تو آپ وہ دیکھیں مسلمان ہونے کے ناطے ہم تو کوئی نہیں کرتے. So we are like far away from that. So اس حکمت کلیمی میں اس مثنوی کی تمہید میں علامہ نے مولانا رومی کی زبان سے ایک شعر جو ہے وہ کلوایا، جو میں نے آپ کو بیان کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ مانی دین و سیاست باز ہوں، اہل حق از دین و اہل حق عظیم دو حکمت باز ہوں. کہ وہ علامہ کو کہتے ہیں کہ اے اقبال، امت مسلمہ کو دین اور سیاست کے بارے میں ان کو دوبارہ بتاؤ، ان کو بتاؤ کہ ان دونوں میں کیا حکمت پوشیدہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز جو تھی دوبارہ سے کہنے کا کیا مقصد ہے. جو ایک دفعہ تو ان کو بتایا گیا، اس کو پھر عمل پیرا ہوئے، اور پھر کوئی ہسٹری کا یا تاریخ کا ایسا دور آیا جو میرے خیال میں بہت ہی لمبا دور تھا کہ اس کے اندر یہ دونوں چیزوں جو تھی وہ ظاہری طور پر تو شاید آپ کو نظر آئیں، لیکن اندرونی طور پر بالکل الگ ہیں، ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں. تو اس کے نتائج میں جو ہمارے ممالک کا، مسلمان ممالک کا حال ہے، جو ہمارا اپنے ملک کا حال ہے، وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ اس کے اندر حکمت کیا پوشیدہ ہے. اس کی دین اسلام تو خدا کا بھیجا ہوا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یعنی زندگی گزارنے کا دستور العمل ہے، جو کہ ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن ہے. اور اس کتاب پر عمل کس طرح کرنا ہے، اپنی شخصیت سازی کس طرح کرنی چاہیے، وہ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. ان کی ذات پاک سراپا قرآن تھی. وہ صرف حامل کتاب نہیں بلکہ صاحب کتاب بھی تھے، اور جس قسم کے اسلامی معاشرے کا قیام وہ چاہتے تھے اور وہ کر کے دکھایا، وہ بھی بغیر سیاسی قوت اور حکومت کے بغیر ممکن نہیں تھا. ان کے پاس وہ پاور آئی تو انہوں نے وہ ساری یہ چیزیں امپلیمنٹ کی نا. تو خدا کا حکم، اس کا قانون لاگو کرنے کے لیے سیاسی قوت جو ہے وہ ضروری ہے. جیسا کہ اقبال فرماتے ہیں کہ مذہب بغیر قوت کے محض ایک فلسفہ ہے. دین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، لیکن
ایک اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے اس کا اطلاق سیاسی قوت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ اس لیے مثنوی کے اس حصے میں علامہ نے ان دونوں کے تعلق اور اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پر واضح کی۔ اگر کوئی فرد یا افراد یا قوم اپنا مقصد حیات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اور علامہ کا حکمت کلیمی سے یہی مراد ہے۔ اگرچہ حکمت کے لغوی معنی تو عقل اور دانش اور دانائی، فہم اور ادراک و تدبر اور مصلحت و بصیرت وغیرہ ہیں، اور اگرچہ یہاں پر حکمت کلیمی سے مراد وہ حکمت وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو عطا کرتا ہے عوام الناس کی ہدایت اور بہتری کے لیے، لیکن یہاں پر علامہ خصوصاً اس حکمت کلیمی کی بات کر رہے ہیں، علامہ خصوصاً اس حکمت کلیمی کی بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو عطا کیا۔ حضور کو عطا کی گئی حکمت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، کیونکہ خدا کی ذات کی ایک صفت الحکیم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکمت کو خیر الکثیر کہا ہے۔ بقول اقبال کے کہ گفت حکمت را خدا خیر کثیر، ہر کجا ان خیر را بھی بیکی، کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کو خیر کثیر مطلب کہ بہت ہی زیادہ اچھی چیز قرار دیا ہے۔ سو تم کو جہاں کہیں سے بھی یہ حکمت حاصل ہو اس کو حاصل کرو اسے۔ تو علامہ ہمیں بتاتے ہیں کہ حکمت کلیمی کی بنیاد پر جو حکومت قائم کی جائے گی تو اس کے اوصاف، اس کی تعلیمات اور طور طریقے اس کے کس قسم کے ہونے چاہیے، اور اس کے قیام کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ نبی خدا کا قانون نافذ کرتا ہے اور اس پر عمل کرنا سکھاتا ہے، اور بادشاہوں کے قانون کی نفی کرتا ہے۔ ادھر یہ آ کے جو مسئلہ پڑتا ہے نا کہ بادشاہوں سے سب سے پہلے نبی جو ٹکراتے ہیں وہ بادشاہوں سے ٹکراتے ہیں، اس لیے ایک نبی کا پہلا ٹکراؤ حکمران وقت سے ہی ہوتا ہے، اور اس لیے بھی علامہ جب یہ نظم کو شروع کرتے ہیں تو اس کے اوپننگ جو اشعار ہیں کہ تا نبوت حکم حق جاری کند، پشت پا بر حکم سلطان می زند، در نگاهش قصر سلطان کهنه دیر، غیرت او بر نتابد حکم غیر۔ کہ جب نبی خدا کا حکم جاری کرتا ہے، یعنی جب وہ بندوں کو خدا کے قانون کا درس دیتا ہے تو اس کا سلاطین سے ٹکراؤ لازمی ہو جاتا ہے۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ اصل حاکمیت خدا سے ہے، خدا کی ہے، تم پر اس کا حکم ماننا فرض ہے۔ وہ ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے۔ سب سے پہلے اٹس اے ریولوشن، وہ جو علم جو ہے نا وہ ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے، اور وہ انہیں بتاتا ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان حاضر۔ کہ اصل حاکمیت ہماری کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ اصل حاکمیت جو ہے وہ خدا کی ہے، لیکن کیا اس کے اوپر اس طریقے سے ہم نے ایسے حاکمیت خدا کا مطلب ہونا کہ اس کا حکم، اس کا قانون جاری ہونا، اور اس میں علامہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھی وحی ہوگی اس کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ آپ جتنے مرضی اور بھی وہ بنائیں گے ان کے اندر ہمیشہ غلطی کی گنجائش ہوگی۔ وائے کہ کیونکہ جو خدا کا حکم ہے وہ ہر ایک کے لیے مساوی ہوتا ہے، اور یہ جس قسم کا بھی آپ یہ ازمس جتنے بھی آپ یہ بناتے ہیں وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے آر ٹوٹلی فالٹی، اور ان کے اندر وہ ایک سرٹن طبقے کو ہی اس کے اندر وہ فوائد جو رکھے ہوتے ہیں، جس میں کیپٹلزم ہے
ایون سوشلزم اور کمیونزم کے اندر بھی ایک اسپیسیفک ان کی کلاس ہی تھی کیونکہ زیادہ جو بینیفٹ کرتی تھی. ہر ازم اپنی ایسنس میں بائسڈ ہے اپنے پوائنٹ آف ویو کو لے. سو اس لحاظ سے اگر آپ وہ دیکھیں تو جب وہی ایک پوری انسانیت کے لیے انسانی برابری یونٹی اور اس کی فریڈم کے لیے آتی ہے تو وہ بالکل جو ہے وہ مساوی ہوتی ہے انسان کے لیے. سو وہ ان کو جو نبی کیا کرتا ہے وہ ان کو حق اور باطل میں تمیز کرنا سکھاتا ہے. یہی ہے نا کہ بھئی یہ حق یہ کہہ رہا ہے باطل یہ کہہ رہا ہے اور اس میں فرق کرو کہ یہ صحیح راستہ ہے جو حق کر دیا ہوا ہے. یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو شہنشاہیت اور ملوکیت کے خلاف اعلان جنگ کرنے کی تعلیم دی اور اسلام میں ملوکیت کو حرام قرار دیا. جیسا کہ اقبال فرماتے ہیں کہ غلام فقر اون گیتی پناہم کہ در دیش ملوکیت حرام است. میں قربان جاؤں رسول اللہ علیہ وسلم کے جن کی پناہ میں یہ دونوں جہان ہیں کہ جنہوں نے جن کے دین کے اندر ملوکیت یہ بادشاہت اور شہنشاہیت کو حرام قرار دیا گیا. بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک ملوکیت آمرانہ حکومت کا خاتمہ نہ ہو جائے تب تک خدا کا حکم جاری نہیں ہو سکتا. گو آج کل ہمیں پاکستان سمیت بہت ساری جمہوری حکومتیں نظر تو آتی ہیں لیکن ان ممالک کے ذہن جو ان کے حکمران ان کے ذہن ملوکانہ ہیں. ان کے طور طریقوں اور طرز حکومت میں ملوکیت جو ہے وہ گھسی ہوئی ہے اور وہ نظر آتی ہے. ان کی یہ جو ڈسپلے آف ویلتھ ڈسپلے آف پاور اور ایون دا وے دے اسپیک اس کے اندر آپ کو یہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے. اس لیے نبی کی نگاہ میں حکمران کا محل ایک پرانا بت خانہ اور سلطان ایک بت ہے اور اس بت خانہ اور بت کو توڑنا ہی لازم ہے کیونکہ نبی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ انسان کسی غیر اللہ کے آگے سر جھکائے. وہ دوسرا ایک علماء کو کیا شعر تھا کہ اپنا کہ درا بے سجدے وہ یاری زے خسروان مطلب کہ روز فقر نیا گانے ماں چنین کرتا کہ خدا کے آگے سب سجدہ ریز ہو جو مانگنا ہے اس سے مانگو اور بادشاہوں کی حکمرانوں کی جو ہے وہ یاری دوستی جو ہے ان سے جو وہ مت تلاش کرو کہ ان کو یہ نہ سمجھو کہ وہ تم کو رزق دینے والے ہیں اور یہ کرنے والے ہیں. تو بس یہ چیز ذہن میں رکھو کہ جب ہمارے آبا و اجداد غربت اور مفلسی کی حالت میں تھے انہوں نے بھی خدا کے آگے سجدہ ریز ہوئے تھے, وہ کسی کو حکمران کے آگے نہیں تھے جھکے. سو نبی کی صحبت ایک خام انسان کو پختہ بنا دیتی, وہ زمانے کو ایک نیا جوش اور ولولہ عطا کرتا ہے. یہ نبوت کرتی ہے یا یہ آپ کو جو بتا رہے ہیں کہ یہ حکمت جو کلیمی ہے یا اس کے تحت جو حکمرانی ہوتی وہ کیا کرتی ہے, وہ ایک عام انسان کو پختہ بنا دیتا ہے, وہ زمانے کو ایک نیا جوش اور ولولہ عطا کرتا ہے اور ایک انقلاب لے کر آتا ہے. وہ صرف اللہ کی اطاعت کی تعلیم دیتا ہے, ان کو بندگی سکھاتا ہے تاکہ کوئی بھی مرد حق کسی بھی غیر اللہ کا محکوم نہ ہو. وہ اپنی تعلیمات سے انسانوں کو عشق الہی کا ان کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے اور ان کے باطنوں کو پاک کرتا ہے. یہ دیکھو جو پہلی بات انہوں نے کی تھی, سب سے پہلے قوم کی جو ہے وہ تطہیر فکر تھی. اگر آپ رسول اللہ کی آپ وہ زندگی کو آپ وہ دیکھیں تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ ان کی جو اپنی ساری جو ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے ان کے باطنوں میں, ان کے دماغوں میں, ان کے دلوں کے اندر وہ پاکیزہ خیالات اور وہ جو ہے نا وہ جو حق کا جذبہ ان کے اندر وہ بیدار کر رہے تھے. سو ان کے باطنوں کو پاک کرتا ہے اور شرک سے بھی پاک کر دیتا ہے. یہ نبی کی صحبت کی طاقت کی تاثیر ہے, یہ اس وجہ سے ہوتا ہے.
سو یہاں پر جو بات ہے وہ نبی، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مراد ہے جبریل اور قرآن کی، یعنی کہ وہ تعویل ہے. وہ فطرت اللہ کی عطا کردہ اہلیت اور قابلیت کا محافظ ہے. یہ علامہ کے اشعار ہیں، میں نے ان کو اشعار نہیں ڈالے لیکن آپ کو مفہوم بتا دیا، تھوڑے تھوڑے میں نے اشعار بیچ میں ڈالے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حکمتش برطرز عقل ذو فنون، از ضمیرش امتی آیت برون. کہ اس نبی کی جو حکمت ہے وہ عقل ذو فنون، عقل یہ مطلب کہ بہت سے چالاکیاں اور وہ ملٹی ڈائمینشنل جو عقل ہے اس سے کہیں برتر ہے، کیونکہ وہ وحی پر مبنی ہے. سو اس کی حکمت عقل ذو فنون سے کہیں برتر ہے کیونکہ وہ وحی پر مبنی ہے اور اس میں غلطی کی گنجائش نہیں. انسانی عقل میں غلطی کا امکان ہمیشہ رہتا ہے. سو وہ حکمران کیسا ہوتا ہے جب ایسے جذبے اور ایسی حکمت کے تحت جو حکمرانی کرتا ہے کہ حکمرانی بی نیاز است تخت و تاج، بی کلاه و بی سپاہ و بی خراج. کہ نبی ایک ایسے حکمران کی طرح ہوتا ہے، یا نبی کریم ایک ایسے حکمران تھے جو کہ تخت و تاج سے بالکل بے نیاز تھے. ان کی حکومت بغیر کسی تاج یعنی کراؤن اور فوج اور خزانے کے بغیر تھی. رسول اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو علامہ نے ایک مضمون میں بھی اجاگر کیا ہے، اور وہ ایک شعر میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ فوج و زندان و سلاسل رہزنیست، اوست حاکم کزن سامان غنیست. کہ فوج اور قید خانوں اور زنجیروں کی بنیاد پر حکمرانی نہیں بلکہ ڈاکہ زنی ہے. اصل حکمران تو وہ ہوتا ہے جو کہ ان سہاروں سے حکومت نہیں کرتا، وہ اپنی عوام کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. یعنی سلطنت اہل دل فخر ہے، شاہی نہیں. یہ علامہ نے ایک اپنے آرٹیکل میں یہ چیز انہوں نے بیان کی ہے جو کہ ہم نے لیڈرشپ کے اندر اس کو ہم نے وہ پڑھا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیوائن رائٹ آف کنگز کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ تو سب بکواس ہے. ڈیوائن رائٹ آف کنگ جو ہے یہ ان کی اپنی حکومت اپنے خاندانوں کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کانسیپٹ کو ڈیولپ کیا ہے. تو اگر کوئی ڈیوائن رائٹ آف، اگر دنیا میں تاریخ میں کسی کو ڈیوائن رائٹ آف رول کرنے کا اگر اختیار دیا گیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حق رکھتا ہے ڈیوائن رائٹ آف رول، تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں. اور وہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جب حکومت قائم کی ان کے پاس نہ کوئی خزانہ تھا، نہ کوئی ان کے پاس بادشاہت تھی، نہ کوئی فوج تھی. But that is historically آپ یہ دیکھیں that is actually historically 100% correct. تو بعد میں آ کے جو تھی اس کو ٹل ہز لائف ٹائم وہ اس قسم کا جو تھا وہ ان کے پاس کوئی فوج کی بنیاد کے اوپر ان کی کوئی پاور جو تھی وہ لوگوں پر اس طرح نہیں تھی، وہ اس کی بنیاد پر وہ حکمرانی نہیں تھے کر رہے وہ. اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ٹریجرز جو تھے، انہوں نے کوئی خزانے جمع کیے ہوتے جس سے آپ لوگوں کو ان کی لائلٹیز کو خرید سکتے ہیں، ان کو کرپشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور نہ ہی وہ بادشاہ تھے. انہوں نے تو اپنے آپ کو جو تھا وہ ایک ہمیشہ عام انسانوں کے ساتھ انہوں نے وہ کھلے ملے، اور اس طرح کی انہوں نے زندگی بھی ان کی اسی طرح ہوتی. سو وہ کہتے ہیں کہ اہل دل بندہ خدا کی حکومت تو فقر ہے، بادشاہوں کی طرح مال اور دولت اور دکھاوا نہیں ہے، جو کہ ہمارے آج بھی رائج ہے ساری دنیا میں اسی طرح ہی ہے. ایسا شخص تو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، اور اس کی حکومت جبر اور خوف کی بنیاد پر نہیں ہوتی. یہ ہماری جو حکومتیں ہیں نا وہ اس وقت ہمارے لیے وہ جبر اور خوف کی بنیاد، کہ ہمیں خوف ہے کہ یہ کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، فلاں ہوتا ہے. تو جب آپ کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے تو ان وے وہ آپ کی جب آزادی کو کرٹیل کرتا ہے، وہ آپ کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو گروتھ ہے آپ کی پرسنالٹی کی وہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے.
وہ اس کا پوری طرح اظہار ممکن نہیں ہے ان حالات کے اندر. سو نبی کی نگاہ اور صحبت اتنی پرتاثیر ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کو بدل دیتی ہے، اسے ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے معاشرے کو. اس کی آہ صبحگاہی، اس کی دعاؤں، سو بہرحال کی آہ صبحگاہی، اس کی وہ کائنات کو ایک نئی زندگی اس کی بدولت عطا ہوتی ہے. وہ ایک طوفان کی طرح باطل قوتوں اور نظریات کو بہا کر لے جاتا ہے اور اپنی امت میں ایک نیا انقلاب برپا کرتا ہے جو ان کو نئی زندگی عطا کرتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ آپ کو ایک طرح سے وہ ساری اسلام کی روح آپ کو بتا رہے ہیں کہ دس از واٹ یور ریلیجن should make you do, should اس ڈائریکشن میں آپ کو آپ کا مذہب لے کے جاتا ہے اور وہ آپ سے یہ توقع رکھتا ہے اور یہ اس کے اندر کیپیبلٹی ہے یہ چیز کرنے کی. اور اس کی جو ضد ہے نا وہ جمود ہے، اسٹیگنیشن. جب آپ اسٹیگنیشن قوم کے اوپر طاری ہو جائے تو اس میں سے یہ جو ہے وہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اور کیا کرتا ہے نبی؟ وہ کرتا ہے کہ در سے لا خوف علیہم میدان تا دلی در سینہ آدم نہد، کہ وہ انہیں لا خوف علیہم کا درس دیتا ہے. وہ ان کو سکھاتا ہے کہ اہل ایمان ہر خوف اور غم سے آزاد ہو جاتے ہیں. خدا سے وابستگی انہیں یہ اہلیت عطا کرتی ہے. یہ شاید اس کی طرف، یہ واقعے کی طرف ہے جہاں پہ وہ یہ آیت ہی ہے لا خوف علیہم، کہ ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ ان کو غم ہے. یہ شاید وہ ہاں، لیکن وہ حضرت غار سور والا واقعہ نہیں ہے، وہ غم کی طرف، غم نہ کرو. اینی وے، سو وہ ان کو یہ جو خوف ہے آف غیر اللہ کا خوف، یہ اس سے نجات ہے. یہاں وہ انسانوں کو عزم اور تسلیم و رضا کا درس دیتا ہے، ان کے دلوں کو مضبوط بناتا ہے. علامہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی کی تعلیم میں وہ کون سا جادو ہوتا ہے جو کہ انسان کی روح کو دگر گم کر دیتا ہے، اس کو بدل دیتا ہے، اس کو ٹرانسفارم کر دیتا ہے، اسے مکمل طور پر بدل دیتا ہے بہتری کی طرف، انسان میں روحانی انقلاب پیدا کرتا ہے. اس کی تعلیمات، اس کی یہ حکمت کلیمی ایک معمولی انسان کو بھی عظمت و فضیلت کے مقام پر پہنچا دیتی ہے. ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، وہ بے کس اور عاجز لوگوں کو توحید کا پیغام دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہر پرانے بت کو ریزہ ریزہ کر ڈالو. ملوکیت کا بت، غلامی کا بت، نسل پرستی کا بت، یعنی ہر غیر اللہ کا بت توڑ دے. نبی کی تعلیمات بیان کر کے علامہ اب مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ مرد حق افسون ان دہر کون از تو حرف ربی یل اعلیٰ شکن، کہ اے مرد حق تو اس دنیا کے جادو کو حرف ربی یل اعلیٰ، یعنی کہ میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، کہ زور سے توڑ ڈال. اس قوت کی بدولت اس کائنات کی تسخیر کر. اگر تجھے فقر کی آرزو ہے تو پھر مفلسی سے مت گھبرا. سکون اور عافیت تو حال میں، سکون و عافیت تو حال میں ہے، مال و دولت میں نہیں. کیا سکون اور عافیت حال میں ہے، یعنی اس حال یعنی کہ یہ مراد ہے اس اسٹیٹ میں ہے، یعنی کہ یہ حال وہ والا حالات والا نہیں ہے. یہ ہے کہ یہ جو اصل جو سکون اور وہ جو ہے وہ عافیت وہ تو اس فقر کے حال میں ہے، مال اور دولت میں نہیں ہے. صرف فقر اختیار کرنے سے انسان غیر اللہ اور باطل قوتوں سے وہ نجات پا سکتا ہے.
اصل دولت تو صدق و اخلاص اور نیاز اور سوز و درد ہے جو کہ فقر سے ہی حاصل ہوتا ہے. یہ سوز و درد کا وہ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں زر اگر کوئی محفوظ رکھتی ہے تو استغنا، وہ چیز ان کو یہ بچاتی ہے، وہ ذوق یقین جو پیدا کرتی ہے وہ فقر کی بدولت ہی ہوتا ہے. کیونکہ استغنا فقر وہ بندہ پھر جو ہے وہ بکتا نہیں ہے. اینڈ دیٹ از ون آف دا میجر ریزنس کہ وائی فقر کا کانسیپٹ از سو امپورٹنٹ. سو یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تو مال و دولت کی خاطر حکمرانوں کے گرد مت گھوم بلکہ اپنے گرد گھوم، اپنی خودی کی معرفت حاصل کر اور بے نیاز ہو. جو اپنی خودی کی معرفت، جو کہ اپنی صلاحیتوں کو پالے، تو پھر اس کو کسی اور کی کیا ضرورت ہے. جو کہ اپنے ہاتھ پیروں پہ جو ہے وہ کھڑا ہے تو اس کو پھر کسی اور کا احتیاج تو نہیں رہے گا، پھر جا کے ہاتھ تو نہیں پھیلائے گا کسی بھی جو ہے وہ حکمران یا اس طرح کے مالدار بندے کے آگے. دیکھ کہ ایک چھوٹا سا پرندہ کس طرح اپنے پر انحصار کر کے اپنا گھونسلہ بناتا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو کیوں غیر کے آگے جھکتا ہے. یعنی کہ آپ کو مثال دے رہے ہیں کہ وہ کوئی چھوٹا سا پرندہ ہے جس کی کوئی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے، وہ بھی جا کے جو ہے وہ کسی سے کوئی ہاتھ پھیلا کے اپنا گھر نہیں بناتا، وہ خود بناتا ہے. وہ اپنا گھر جو ہے وہ کسی غیر کے آگے نہیں جھکتا. خدا نے تم کو بلند فکر عطا کی ہے، تو اپنے آپ کو اس پرندے سے کم کیوں سمجھتا ہے. اپنے آپ کو اس سے کم مت سمجھ. تم اپنی مراد کے مطابق ایک نئی دنیا تعمیر کرو، لیکن اس نئی دنیا کی تعمیر تب ہوتی ہے جب چن فنا اندر رضائے حق شود، بندہ مومن قضائے حق شود. کہ جب بندہ حق خدا کی رضا کا پابند ہو جائے، یعنی اس کے احکام کی پابندی بجا لائے، تب جا کر اس میں تسخیر کائنات کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. خدا اس کی خواہش کے مطابق اس کے معاملات سنوارتا ہے. یہ وہ مقام ہے جب خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سو تم بھی اپنے اسلاف کی طرح خدا کی رضا میں فنا ہو کر اپنی اہلیتوں اور صلاحیتوں کو پا کر عمل میں لاؤ. اب یہ خدا کے اندر جو ہے رضا میں فنا ہو کر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پانے والی بات ہے کہ وہ شروع میں جس طرح انہوں نے وہ ذکر کی بات کی اور فکر کی بات کی اور اس ایک وہ فقر کے رویے کا انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا. دیکھیں آپ اپنی صلاحیت تب ہی پا سکتے ہیں جب آپ کسی کے اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی صلاحیت ابھر کر باہر ہی تب آئے گی جب آپ نے ہاتھ پھیلا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایفرٹ آپ نے خود کرنی ہے وہ آپ خود نہیں کرنا چاہ رہے، وہ آپ نے اس کو کسی اور سے جا کے وہ حاصل کر لیا اور آپ کی اپنی صلاحیت جو ہے جو کریٹیوٹی جو آپ کے اندر سے پیدا ہونی تھی وہ نہیں پیدا ہوتی. یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کو لیٹ سے گھر کا خرچہ کرنے کے لیے آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ چاہیے، تو آپ وہ زندگی میں تک و دو کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی. اور اگر کسی اور کے آگے پھر ہاتھ پھیلا رہے ہیں آپ جا کے، تو پھر یہ جس طرح یہاں پہ لوگ آپ کو مانگنے والے ملتے ہیں یا اس طرح کے انہوں نے اپنا ذریعے آمدنی اس طرح بنا لیا ہوتا ہے، پھر ان کی ایفرٹ ہی کوئی رہتی ہے اس کے اندر. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر باصلاحیت ہے بھی تو اپنی ساری صلاحیتیں وہ کھو بیٹھتے ہیں. جہاں پہ آپ کی ایفرٹ اور اسٹرگل اور جد و جہد کمپرومائز ہوگی، وہاں پہ آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے اوپر اسٹیگنیشن اور جمود طاری کیا، اور جب جمود طاری ہوا تو وہ انسان کی ارتقاء کے لیے موت ہے. تو کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے اسلاف کی طرح خدا کی رضا میں فنا ہو کر اپنی اہلیتوں اور صلاحیتوں کو پا کر عمل میں لاؤ.
اس پتھر اور اینٹ کی بنی ہوئی تاریک دنیا کو اس کے نور سے دیکھ جو تیری سرشت میں موجود ہے، یعنی کہ ینظر بنور اللہ، کہ جو مومن ہے وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے. تو جو خدا کے نور سے جس نے دیکھا اسے تو اس سے تو وہ ہر چیز کا اس کے اوپر حیا ہو جاتی ہے. سو اے مسلمان، یہ جان لو کہ اگر تم نے خدا کے جلال سے حصہ حاصل نہ کیا تو اس کے جمال سے بھی کچھ حصہ نہیں لے پاؤ گے. امتوں کو عروج خدا کی ان دونوں صفات سے حصہ لے کر حاصل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امتان را لا جلال الا جمال، یعنی کہ جو امتوں کا ان کا جو گرینڈر، ان کو جو مرتبہ دنیا میں حاصل ہوتا ہے وہ خدا کی ان دو صفات سے حاصل ہوتا ہے، جلال اور جمال کی. یہ اس کے اوپر اگلے جو ہے نا عنوان، ان کے اوپر یہ اس میں ڈیٹیل میں یہ بات ہوئی، بلکہ اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے سو یہ جو ہے علماء کہتے ہیں کہ جو ابتدائے عشق و مستی قاہری است، انتہائی عشق و مستی دل بری است. تو یہ جو قاہری سے مراد ہے جو کہ عشق و مستی کی جب ابتدا ہوتا ہے تو وہ غلبہ حاصل کرتا ہے، یعنی کہ وہ سارے غیر اللہ کو توڑ دیتا ہے. تو یہ ایک مقام جلال کی جو ہے اس کو اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنا جو ہے یہ وہ مقام ہے جس کو آپ یہ آگے وہ کلمہ کے جو لا الہ الا اللہ کا جو عنوان ہے اس میں یہ سارا ایکسپلین ہوا ہے. اور پھر جب وہ سب غیر اللہ کو توڑتا ہے پھر وہ خدا کے جمال، اس کے حسن کی طرف آتا ہے. اور اس کو بھی علامہ نے بڑی آگے ایکسپلین کیا ویسے. تو یعنی کہ ان دونوں کے بغیر وہ چیز نامکمل رہتی ہے. سو عشق و مستی قاہری سے شروع ہوتی ہے اور اس کا انتہائی مقام جو ہے وہ دل بری ہے. وہی بات دہرا رہے ہیں کہ مرد مومن لا الہ کہہ کر ہر معبود باطل کو توڑ کر جلال کی صورتحال سے وہ مقام سے گزرتا ہے، اور الا اللہ کہہ کر جمالی صفت میں سے اپنا حصہ حاصل کرتا ہے، یعنی وہ دنیائے باطل کا خاتمہ کر کے ایک جمالی دنیا کی تعمیر کرتا ہے. دس از لائک یہ سارا حکمت کلیمی کے اندر ہے کہ یہ اس کو کرنا چاہیے، اس کو یہ باطل وغیرہ کو وہ ختم کر کے اور ایسی ایک دنیا کی بنیاد رکھے جس کے اندر جو کہ حسین اور جمیل مراد کے وہ پوری مخلوق اس سے جو ہے اس کو وہ فائدہ پہنچے اسے، اور وہ بھی اس کی تعمیر میں وہ شامل ہو. سو مرد مومن وجود کے کمالات میں سے ہے، کیونکہ صرف اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا مظہر بن سکتا ہے. گر بگیرد سوز و تاب از لا الہ جز بکام او نہ گردد بہرمان. سو یہ ہے کہ اگر جو ایک وہ مرد حق جو ہے اگر یا تو جو ہے اگر سوز اور تب و تاب اور لا الہ الا اللہ کی اپنے اندر وہ پیدا کرے تو تم جو ہے یہ تسخیر کائنات جو ہے وہ تمہارے دسترس میں وہ آ سکتی ہے، یعنی کہ تم اس مادی دنیا کے اوپر حکمران تو بن سکتے ہو. سو توحید پر ایمان سے اگر مرد مومن سوز و تاب حاصل کر لے تو تبھی وہ تسخیر کائنات کا حامل ہو سکتا ہے. یہ جو ہے یہ علامہ نے ایک اور جگہ کے اوپر جو ہے یہ ذکر کیا ہوا اس بات کا ان جاوید نامہ کہ یہ جلال اور جمال کے بارے میں کہ ہم چو ماں گیرندہ افلاک شوق، کہ ان باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ حکمت کلیمی وحی الہی کی بنیاد پر بنائی ہوئی حکومت اپنے افراد کی صحیح ان کی نشو و نما، ان کی بہتری
ان کی اندر مقصدیت اور کامیابی کا وہ اہتمام وہ کر سکتی ہے. وہ یہ کام دونوں سطحوں پر سر انجام دیتی ہے، دنیاوی بھی اور روحانی بھی. ایسا حکمران قوم کی آخرت کو بھی مد نظر رکھتا ہے، وہ خود بھی کردار اور اعمال صالح کا مظہر ہوتا ہے اور وہ قوم کو بھی اسی کی ترغیب دیتا ہے، افراد کی شخصیتوں کی تعمیر اور ان میں تخلیقی قوت کو وہ گروہ کار لے کر آتا ہے. تو دس از واٹ